عیسائی تھا اور اس کے درمیان مذہب کو لیکر بہت سارے اختلافات تھے۔ وہ جانتی تھی جس دن اس کی ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی، اس دن اس کے بھائی کا رشتہ بھی اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ وہ اس گلہری کے سرخ رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اونٹاریو کینیڈا کے صوبے میں سرخ گلہریاں ہوتی ہیں۔ گلہری رحم دلی کی علامت ہوتی ہے۔ اسے ان سرخ گلہریوں سے بڑی اپنائیت اور مانوسیت ہوتی تھی، کیونکہ انگلستان کے کچھ علاقوں میں جنجروں کو گلہری کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وہ کہتی تھی، کاش اونٹاریو کی گلہریاں اس بے رحم دنیا کا دل اپنے رحم سے بھر سکتی۔ اس گلہری نے سیر ہو کر اسے دیکھا۔ تہانی کی ہتھیلی میں ایک پستہ باقی تھا۔ اس نے وہ پستہ اٹھایا اور اسے واپس تہانی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ گلہریاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب انہیں محبت دیتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو وہ بدلے میں ہمیں اپنی جانب سے ایک تحفہ دے کر جاتی ہیں۔ وہ گلہری جانے کے لیے مڑی اور جس رفتار سے وہ آئی تھی اسی رفتار سے وہ جانے لگی۔ اس نے اپنی صبح کی کافی پی کر خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ مڑی، اس نے ایک نظر اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھا اور پھر انہیں الوداع کہہ کر باہر جانے لگی۔ جدید مغربی کلچر نے صرف مشرق کو نہیں بلکہ مغرب کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آئرستان یورپ کا ایک ملک اور تیسرا بڑا جزیرہ ہے۔ یہ ملک پاکستانیوں کی طرح سبز رنگ سے پہچانا جاتا ہے، حالانکہ اس کا قومی رنگ نیلا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب اس کی پاکستانیوں سے مماثلت صرف رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی ثقافت بھی جنوبی مشرق کلچر سے ملتی جلتی تھی، خاص طور پر سماجی اور خاندانی ثقافت۔ وہ گھر سے باہر نکل آئی اور پیچھے سے بھائی نے ایک مرتبہ یہ تک نہیں کہا کہ رک جاؤ۔ یہ تھی مغرب کی وہ تلخ حقیقت، وہ حقیقت جسے ہم کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مغرب میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، یہاں تک مغرب میں تو حیوانات کے حقوق کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر انسانوں کے لیے مغرب میں اتنا کام ہو رہا ہے تو پھر مغرب میں رحم کے رشتے ایک دوسرے سے کٹے کٹے کیوں رہتے ہیں؟ وہاں انسانوں کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے تو وہاں اتنا تعصب کیوں ہے؟ کالوں کے خلاف تعصب، بوروں کے خلاف تعصب، جنجروں کے خلاف تعصب۔ شاید مغرب آگے نکلنے کی دوڑ میں اپنی ہی ناؤ ڈبو بیٹھا ہے۔ یہ طوفانوں سے لڑ تو رہا ہے، مگر یہ بیرونی طوفانوں سے لڑتے لڑتے اندرونی طوفان سے نابینا اور بہرا ہو چکا ہے۔ شہر لاہور، شہر بادشان، شہر مغلان، شہر قلندر۔ تعریف میں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں، جو بھی لکھیں گے اس کی تعریف میں کم پڑ جائے گا۔ چھت پر ایک نوجوان چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور ان کے پورے علاقے کی بجلی گئی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے بجلی سے چارج فین چل رہا تھا۔ اس نوجوان نے بزرگ سے پوچھا، دادا ابو، یہ چاچو نے آج جس ریستوران سے کھانا منگوایا تھا اس کی کیا بات ہو رہی تھی؟ اس کے سوال کرنے کے انداز سے لگتا تھا کہ اس کا تعلق لاہور سے نہیں تھا یا پھر وہ کسی بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھلا کون سا؟ اس نے انہیں بتایا، وہ لولیس شیف۔ اس ریستوران کا نام سن کر انہیں یاد آیا، اچھا، بڑا عجیب نام ہے دادا ابو۔ کیا لوگوں نے اس ریستوران کے اس نام پر اعتراض نہیں کیا؟ وہ اسے بتانے لگے، کیا تھا، لیکن جب اس کے مالک نے میڈیا کو انٹرویو دیا تو پھر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس ریستوران کا اونر مرحومہ ایڈوکیٹ جمیلہ کا بیٹا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا، دادا ابو وہ کون تھیں؟ جواباً انہوں نے کہا، وہ انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی وکیل تھیں۔ یہ سن کر اس نوجوان کو ذرا حیرت ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے دادا ابو، ایک وکیل کا بیٹا اپنے ریستوران کا نام لولیس شیف کیوں رکھے گا؟ وہ کہنے لگے، عجیب بات نہیں ہے بیٹے، اس نام کے پیچھے ایک کہانی ہے اور اس کہانی نے ہی اس کے ریستوران کو لاہور میں مشہور کیا ہے، اور اسی لیے تو اس کا ریستوران اس ملک میں بھی مشہور ہے۔ اس نوجوان نے فوراً سے کہا، دادا ابو مجھے پتا ہے کہ اس کا ریستوران بہت مشہور ہے، آپ کہانی بتائیں، کہانی۔ وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیٹا وقت بہت بڑا قصہ گو ہے، وقت تمہیں اس کی کہانی سنائے گا۔ مختصراً بتاتا ہوں، اس نوجوان کا نام شیف مشاری قاضی صفوان ہے۔ باورچی گری اس کا خاندانی پیشہ ہے۔ اس نے اپنی ماں کی خواہش پر وکالت کی پڑھائی کی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔
اس کی پڑھائی کا آخری سال تھا. انہوں نے فوراً سے ترمیم کی. نہیں بلکہ اس نے امتحان دے دیے تھے, بس نتیجے کا انتظار تھا. سن بیٹا, ہوا کیا؟ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے. ایک دن اس کی ماں روز کے معمول کی طرح کورٹ سے آ رہی تھی. راستے میں دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ ایک کم عمر بچی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. اس کی ماں نے شور مچایا, لوگوں کو اکٹھا کیا. خیر سے وہ گھر کے پاس تھی تو مشاری آ گیا. سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکا اپنی ماں کو اور اس بچی کو بچانے میں لگا تھا. وہ 20-21 سال کا لڑکا جتنی کوشش کر سکتا تھا اس نے کی, لیکن ان ظالموں نے اس کی ماں کو گولی مار دی اور اس بچی کو بھی لے گئے. اس سب میں اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا, لیکن سب سے برا یہ ہوا کہ اپنی ماں کو بچاتے ہوئے اس سے قتل ہو گیا. یہاں کی پولیس نے بھی اس کے ساتھ اچھی کی, جو جھوٹ سچ لکھ کر پرچہ دے دیا. بیچارہ بے قصور 3 سال تک اندر جیل میں رہا. سیشن کورٹ میں تو اس کو سزا سنا دی تھی. یہ تو وکلا نے بہت شور مچایا, ہائی کورٹ میں اپیل کی, پھر جا کر باہر آیا. اس نوجوان نے پوچھا, تو اس کی وکالت کا کیا بنا دادا ابو؟ وہ بزرگ تعصب سے بولے, بیٹا اس کا ریکارڈ خراب ہو گیا, اس لیے وہ وکالت نہیں کر سکا. وہ نوجوان افسوس کرنے لگا. اس کا تو کیریئر ہی تباہ ہو گیا دادا ابو. وہ کہنے لگے, ہاں بیٹے, اف. وہ نوجوان اپنا سر پکڑ کر رہ گیا. اس کے دادا ابو اسے بتا رہے تھے, جب مشکل وقت آیا تو اس کے اپنے بھائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, یہاں تک اس کی محبت نے اسے چھوڑ دیا اور اسے منگنی توڑ دی. اس کی ماں نے بہت پہلے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی. اس کی ماں کی پہلی شادی ایس پی اقبال سے ہوئی تھی. وہ بہت پہلے ادھر کے ایس پی تھے, اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. دوسری شادی اس نے قاضی صفوان سے کی تھی. قاضی صفوان کا سعودی عرب میں کیٹرنگ کا کاروبار تھا. اس کی ماں شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی, وہاں مشاری پیدا ہوا. اس عورت نے مشاری کے ساتھ اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کو بھی پالا, لیکن وہ نمک حرام انہیں چھوڑ گیا. مشاری جب 10-11 برس کا تھا تب اس کے باپ کو سعودی عرب میں ایک لڑکی پسند آ گئی. اس نے جب ایڈوکیٹ جمیلہ کے سامنے دوسری شادی کی خواہش کی تو ایڈوکیٹ جمیلہ نے صاف انکار کر دیا. قاضی صفوان نے بہت کوشش کی کہ اسے قائل کر لیں, لیکن وہ نہیں مانی اور آخر میں اس نے قاضی صفوان سے بھی طلاق لے لی. پاکستان آئی, دوبارہ سے وکالت شروع کی اور پھر کچھ سال بعد قتل ہو گئی. مشاری جیل سے باہر آیا تو اسے پتا چلا سعودیہ میں اس کا باپ بھی مر گیا ہے اور پیچھے اس کے لیے اپنی بیٹی چھوڑ گیا ہے. اس کی سوتیلی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کی چھوٹی بہن کی ذمہ داری مشاری کے سر پہ پڑ گئی. وہ نوجوان ان کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل افسوس سے سر ہلا رہا تھا.